دیکھیے، جیسے میں نے پہلے حصے میں نیورو سائنس کے ماہرین کی تحقیق کی روشنی میں آپ کو بتایا کہ ول پاور بڑھانے کے لیے انسانی برین کے اس ڈیولپڈ حصے کو، پری فرنٹل کورٹیکس کو، مینٹل مسل کو اسی طرح بلڈ کیا جا سکتا ہے جس طرح آپ اپنے جسم کے مسلز کو پمپ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی کام کو، اگرچہ وہ کتنا ہی چھوٹا اور آسان کیوں نہ ہو، اس کام کو شروع کر کے پائے تکمیل تک پہنچانا، مکمل کرنا، اکمپلش کرنا، آپ کے پری فرنٹل کورٹیکس کو تقویت دے کر آپ کی ول پاور کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ نے وہ کام مکمل نہ کیا تو اس کے نتیجے میں آپ کی موجودہ ول پاور بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ بہت توجہ طلب بات ہے۔ اسی طرح کسی کام سے ریزسٹ کرنے یا کسی کام کے نہ کرنے کا ارادہ کرنا اور پھر اس کام کو نہ کرنا آپ کی ول پاور کو بلڈ کرے گا، ڈیولپ کرے گا۔ یعنی نہ کرنے کا ارادہ کیا اور آپ اس کام سے بچ گئے تو آپ کی ول پاور مضبوط ہوگی، اور اگر نہ کرنے کا ارادہ کیا اور وہ کام کر لیا تو آپ کی ول پاور کمزور ہوگی۔ دیکھیے، آپ نے ارادہ کیا کہ میں 2 گھنٹے چائے نہیں پیوں گا، اور خواہش کے باوجود آپ نے 2 گھنٹے چائے نہیں پی، تو آپ فوری طور پر محسوس نہیں کریں گے، لیکن آپ کی ول پاور بڑھ رہی ہوگی۔ آپ اپنی ول پاور کو سملٹینیسلی کلٹیویٹ کر رہے ہیں، ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اور اگر ان 2 گھنٹوں میں آپ نے چائے پی لی اور اپنے اس ارادے اور عزم کو توڑ دیا تو آپ اپنے اس ایگزسٹنگ ول پاور کو، اس موجودہ ول پاور کو کمزور کر رہے ہیں۔ اس لیے ول پاور کو بلڈ کرنے کے لیے، دماغی مسل کو ڈیولپ کرنے کی اس ٹریننگ کے دوران جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اسی کام کو شروع کیا جائے جو انتہائی آسان ہو اور جس کو اکمپلش کرنے کا آپ کو 100% یقین ہو۔ آپ ڈیفینیٹلی جانتے ہیں کہ بڑی آسانی سے آپ یہ کام مکمل کر لیں گے، اور اسی طرح اسی کام سے بچنے کا ارادہ کیا جائے جس سے بچنے کا آپ کو 100% یقین ہو۔ یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 2 گھنٹے تک بھی آپ چائے پینے سے ریزسٹ نہیں کر پائیں گے تو 10 منٹ کا ارادہ کریں، 5 منٹ کا ارادہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے ارادہ کیا اور آپ ناکام ہو گئے تو جو ایگزسٹنگ ول پاور ہے وہ بھی کمزور ہو جائے گی، اس میں بھی کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ یعنی بجائے ول پاور کے بڑھانے کے آپ اسی کو کمزور کر رہے ہیں۔ آپ کو جسم میں خارش لگتی ہے اور ابھی آپ اپنی باڈی کو اسکریچ کرنے ہی والے تھے، فوراً آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ول پاور کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک اور موقع مل گیا ہے، تو میں 1 منٹ تک اپنی باڈی کو اسکریچ نہ کرنے میں کامیابی حاصل کر کے اپنی ول پاور کو بڑھاؤں گا۔ اب آپ نے ارادہ 1 منٹ کا کیا تھا، 1 منٹ کے اندر اگر آپ نے اپنی باڈی کو اسکریچ کر لیا تو آپ کی ول پاور کمزور ہوگی، اور اگر 1 منٹ تک آپ نے اپنی باڈی کو اسکریچ نہ کیا تو 1 منٹ کے بعد اپنی اس کامیابی پر اپنے آپ کو شاباش بھی دیں، کہیں ویل ڈن کہ تو نے کامیابی حاصل کر لی۔ جس طرح میں نے کہا تھا کہ انتہائی سست، غافل اور لتھارجک قسم کے انسانوں کے لیے بھی یہ ول پاور ڈیولپمنٹ کا انتہائی آسان طریقہ ایک چلتی پھرتی جم کی طرح ہے۔ باڈی بلڈ کرنے کے لیے آپ کو جم میں جانا پڑتا ہے، وقت دینا پڑتا ہے، آپ تھک جاتے ہیں، جسم سے پسینہ نکلتا ہے، انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ لیکن کیا باڈی بلڈنگ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ول پاور بلڈنگ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اپنی باڈی کو خوبصورت بنانا بھی بہت اہم ہے، لیکن دوستو آپ کو علم نہیں ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، اس پری فرنٹل کورٹیکس کو ٹرین کر کے، اپنے مینٹل مسل کو ڈیولپ کر کے، ول پاور کو مضبوط کر کے جو شخص پریکٹیکل لائف میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو پھر بڑے بڑے باڈی بلڈرز اس کی خدمت کے لیے، اس کے باڈی گارڈز بن کر اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ باڈی بلڈنگ بھی کرو، لیکن مائنڈ بلڈنگ کے ذریعے جو کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ باڈی بلڈنگ کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ باڈی بلڈنگ کے لیے بھی مائنڈ بلڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میں تو ول پاور ڈیولپمنٹ کا ایک ایسا آسان اور ایکسپیریمنٹڈ طریقہ بتا رہا ہوں جس پر عمل کر کے کہ انتہائی سست انسان بھی بڑی آسانی سے اپنی قوت ارادی کو مضبوط تر بنا کر عملی زندگی میں کامیابی کی راہوں پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو پریکٹیکل فریم ورک دیتا ہوں۔ دیکھیے، خواہش کے باوجود کسی کام سے رکنے، کسی کام سے بچنے، ریزسٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہر روز کم از کم کسی ایک آسان کام سے خود کو ایک مقررہ وقت کے لیے روکنے کا ارادہ کریں، اور پھر اتنے وقت تک اس کام سے ضرور رک جائیں، اور پھر اپنے فون پر یا نوٹ بک پر نوٹ بنا لیں کہ فلاں کام سے میں نے رکنے کا ارادہ کیا اور اس میں نے کامیابی حاصل کر۔ اب رات کے وقت سونے سے قبل اپنی نوٹ بک کو کھولیں یا فون پر اپنے ان نوٹس کو غور سے دیکھیں اور اس کامیابی پر اپنے آپ کو شاباش دیں کہ میں نے فلاں کام سے رکنے کا ارادہ کیا اور میں نے اپنے اس ارادے میں کامیابی حاصل کی۔ جس کام کو شروع کیا تھا اسے اکمپلش کیا، جس کام سے رکنے کا ارادہ کیا میں نے خود کو مقررہ وقت تک اس کام سے بچائے رکھا، اپنے آپ کو روک لیا، میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کام جتنا بھی آسان ہو، آپ اپنی اس کامیابی پر خوشی کا اظہار کریں۔ اگر آپ نے مسلسل اس عمل کی عادت بنا لی تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی ول پاور میں کس قدر اضافہ ہو رہا ہوگا۔ اسی طرح دن بھر میں خواہش کے باوجود جتنے کاموں سے بچنے کا آپ ارادہ کریں گے اور آپ بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یاد رکھیے اتنی ہی زیادہ آپ کی ول پاور مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ مائنڈ بلڈ کرنے کے لیے کسی جم میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، آپ اپنا مائنڈ بلڈ کرنے والی ایک چلتی پھرتی جم بن جائیں گے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے نہ کرنے والے کاموں کے ذریعے، یعنی کسی کام سے بچ کر اپنے مائنڈ کو بلڈ کر کے اپنی ول پاور کو بڑھانے کا طریقہ۔
اب کرنے والے کاموں کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک انتہائی آسان کام ہے. کسی بھی انتہائی آسان کام کو 40 دن تک مسلسل کرنے کا ارادہ کریں، اور وہ کام جس کا تعلق آپ کی روزمرہ زندگی سے ہو. مثال کے طور پر آپ ارادہ کریں اور ڈیٹ نوٹ کر لیں کہ میں 40 دن تک جب بھی کپڑے بدلوں گا تو کپڑے طے کر کے فولڈ کر کے فلاں الماری میں رکھوں گا، یا 40 دن تک جب بھی گھر میں آؤں گا تو اپنے جوتے گھر کے فلاں حصے میں اتار کر رکھوں گا، یا مثال کے طور پر 40 دن تک مسلسل دانت صاف کرنے کے بعد اپنا ٹوتھ برش فلاں جگہ پر رکھوں گا. ایک جگہ مقرر کر لیں. یا پھر مسلسل 40 دنوں تک گاڑی کی چابی کمرے کے فلاں حصے میں رکھا کروں گا، یا اپنا موبائل فون اپنی بیڈ کی دائیں جانب رکھا کروں گا یا بائیں جانب رکھا کروں گا. کوئی ایک جگہ مقرر کر لیں، کوئی ٹیبل مقرر کر لیں، کوئی کبڈ مقرر کر لیں. یعنی یہ وہ کام ہے جن کا آپ کی روزمرہ زندگی کے ساتھ تعلق ہے. بہت آسان کام ہے. بس مینٹل اسٹرینتھ کے لیے ایک کمٹمنٹ چاہیے تاکہ آپ کا دماغ محسوس کرے کہ بہت سارے کام آپ شروع کر کے مکمل بھی کر سکتے ہیں، وہ آسان ہو یا مشکل ہو. انسانی برین کی تقویت کے عمل کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہ کام مشکل ہے، آسان ہے، لانگ ٹرم ہے یا شارٹ ٹرم ہے. کام کی تکمیل، اکمپلشمنٹ آپ کے پری فرنٹل کورٹیکس کو تقویت دیتی ہے. آپ اپنی روزمرہ زندگی کے معمول کے مطابق کوئی ایک چیز مقرر کر سکتے ہیں، 2 کر سکتے ہیں، 3 کر سکتے ہیں. اگر آپ کا تعلق اسٹڈیز سے، آپ کو مطالعہ کا شوق ہے، تو آپ یہ ارادہ کر سکتے ہیں کہ ہر روز فلاں وقت پر 5 منٹ کے لیے میں کسی کتاب کا مطالعہ کروں گا. کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں تو یہ ارادہ کر سکتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد میں 40 دنوں تک مسلسل یہ کام کروں گا کہ اپنے ڈائننگ ٹیبل کو لازمی صاف کروں گا اور میک شور کروں گا کہ برتنوں کو کچن میں ان کی جگہ پر رکھ دوں. بہرحال جو کام بھی آپ کو آسان لگے آپ اس سے آغاز کریں. آپ ایک کام سے بھی آغاز کر سکتے ہیں، 2 سے بھی کر سکتے ہیں، 3 سے بھی کر سکتے ہیں. جتنا ویٹ آپ اٹھائیں گے اتنے ہی آپ کے مسلز بڑھیں گے. اسی طرح پہلے 40 دنوں میں جتنے زیادہ کاموں کو شروع کر کے 40 دن تک اکمپلش کریں گے، ول پاور اتنی ہی بڑھے گی. لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آغاز انتہائی آسان کام سے کریں، اگرچہ وہ ایک ہی ہو. کیونکہ اگر آپ نے زیادہ ٹاسک سے آغاز کیا، زیادہ کاموں سے آغاز کیا اور آپ ان کو مکمل نہ کر پائے تو ایسا نہیں ہے کہ ول پاور جتنی تھی وہی رکی رہے گی. نہیں، اکمپلش نہ کرنے کی وجہ سے ول پاور کمزور ہو جاتی ہے. اسی لیے انتہائی آسان کام اور اچیویبل ٹاسک جس کے کرنے کا آپ کو 100% یقین ہو، آپ وہی کریں اور اتنا ہی کریں. کیونکہ اگر آپ نے مکمل کر لیا تو اس کے نتیجے میں آپ کی ول پاور بڑھے گی. اور جس طرح نہ کرنے کے کاموں پر روزانہ رات کو خود کو شاباش دینی ہے، اسی طرح ہر رات باکس کو ٹک کرتے ہوئے خود کو شاباش دینی ہے کہ میں نے کامیابی کے ساتھ آج اتنے دن مکمل کر لیے ہیں. اسی طرح اگر آپ نے پہلے 40 دنوں میں ایک کام سے آغاز کیا تھا، اب دوسرے 40 دنوں میں آپ 2 نئے کام کر سکتے ہیں، 3 کر سکتے ہیں، 4 کر سکتے ہیں. لیکن شرط وہی ہے، کام اس قدر آسان ہو کہ آپ کو 100% یقین ہو آپ مکمل کریں گے، اور اتنے ہی کریں جن کو آپ اکمپلش کر سکتے ہیں. اگر دوسرے 40 دنوں میں ایک ہی نئے کام کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی کریں، اور پھر ہر 40 دنوں کے بعد اپنی ول پاور ڈیولپمنٹ کو سیلیبریٹ کریں. میرے دوستو، وہ لوگ جو ایک مدت سے آج کا کام کل پر چھوڑتے ہوئے، آج کل کرتے ہوئے اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں اور کوئی پروجیکٹ شروع ہی نہیں کر پاتے، ان کے ٹیلنٹ ان کے اندر ہی پڑے رہتے ہیں اور وہ قبر میں چلے جاتے ہیں. اور انتہائی سست اور غافل لوگوں کی ول پاور کو بھی یہ طریقہ اس قدر مضبوط بنا دیتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ زندگی کے بڑے سے بڑے گولز بھی اچیو کر لیتے ہیں. یہ فقط کوئی تھیری نہیں ہے. آج دنیا میں ہمارے لاکھوں فالوورز 40 دن کے تزکیہ کورس کے ذریعے اس ول پاور ڈیولپمنٹ ٹریننگ میتھڈ کو استعمال کر کے اپنے اندر حیرت انگیز ول پاور کلٹیویٹ کر چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں عملی زندگی میں کامیابی کی بلندیوں پر پرواز کر رہے ہیں. اب یہاں ایک مزیدار بات آپ کو بتاؤں کہ جس کام کے ذریعے آپ نے ول پاور بلڈ کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس ول پاور کو صرف اسی کام میں استعمال کر سکتے ہیں. نہیں، یہ ول پاور آپ زندگی کے ہر شعبے میں استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیے، خود کو چائے پینے سے روک کر اپنے اندر جو ول پاور پیدا کی ہے، اب آپ اسی ول پاور کو خود کو ڈرگز سے روکنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس ول پاور کو اپنے آپ کو شراب سے بچانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. چائے سے پرہیز کی بنیاد پر حاصل کردہ قوت ارادی کو تمباکو نوشی اور سگریٹ چھوڑنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. زندگی کی کسی فیلڈ میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. خود کو پورنوگرافی دیکھنے سے روکنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. فحاشی اور اوریانی دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو روکنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. لغو گوئی، بد کلامی اور فحش کلامی سے اپنی زبان کو پاک کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ٹوتھ برش کو کمرے کے کسی خاص جگہ پر 40 دن تک مسلسل رکھ کر آپ نے اپنے اندر جو ول پاور جمع کی ہے، اب اس ول پاور کو آپ اپنے بزنس کے کسی پروجیکٹ میں استعمال کر سکتے ہیں. جو پروجیکٹ آپ شروع کریں گے، آپ اس کو بڑے احسن طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. دیکھیے، لوہے کے ویٹس کو اٹھا کر باڈی کو بلڈ کرنے والا اور مسلز بڑھانے والا کبھی یہ نہیں کہتا کہ میری ٹریننگ تو صرف لوہے کے ویٹس اٹھانے میں ہوئی ہے، میں وزنی پتھر نہیں اٹھا سکتا. میں 150 kg کا لوہا تو اٹھا سکتا ہوں لیکن لکڑی نہیں اٹھا سکتا، پتھر نہیں اٹھا سکتا.
भाई वेट लिफ्टिंग के जरिए तेरे जिस्म में जो ताकत पैदा हुई है, लोहा उठा उठा कर तूने अपने जिस्म में जो ताकत पैदा की है, अब तू उसे जिस मर्जी वजनी चीज के उठाने में इस्तेमाल कर सकता है। ऐन इसी तरह चाय न पीकर या 40 दिन तक अलमारी में कपड़े रखकर या टूथब्रश को या गाड़ी की चाबियों को या मोबाइल को कमरे में एक खास जगह पर रखकर जो विल पावर के लिए तू अपना मेंटल मसल डेवलप कर चुका है, अब तो उसे जिस मर्जी काम में इस्तेमाल कर। तू अपनी उस विल पावर को स्पोर्ट्स में इस्तेमाल कर सकता है, बिजनेस में इस्तेमाल कर सकता है, एजुकेशन में इस्तेमाल कर सकता है, जिंदगी के हर शोबे में इस्तेमाल कर सकता है। अब इस पर मजीद गुफ्तगू में विल पावर के इस्तेमाल करने के तरीकों के सेक्शन में करूंगा।